کہ اگر پیشن کو قرآن اور حدیث کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی تو جب ہم نے قرآن میں پیشن کو تلاشنے کی کوشش کی تو پیشن ورڈ تو ہمیں نہیں ملا، لیکن 4 صورتیں ہمیں ضرور، سورہ الرعد، دوسری سورہ ہے سورہ العلق، تیسری سورہ ہے سورہ الذریات، اور چوتھی سورہ ہے سورہ النساء۔ انسانوں کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو انسان کو نہیں پتہ۔ آج ہم بات کریں گے پیشن کی۔ اگر انسان نے اپنے اندر کے پیشن کو ڈسکور کر لیا تو وہ ایک ایسی جرنی کی طرف جاتا ہے جہاں پر اس کا ٹرو پوٹینشیل انلاک ہو جاتا ہے، اور ایک بار اگر ٹرو پوٹینشیل انلاک ہو گیا تو اس کی لائف میں امینس جوائے ہوتا ہے، اس کی لائف پرپسفل لائف ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر پیشن ڈسکور ہو گیا تو پیشن انسان کو آگے کی طرف لے جاتا ہے، پیشن سے انسان کے اندر انتھوسیزم پیدا ہوتا ہے، پیشن سے انسان کے اندر ڈٹرمنیشن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک بار انسان کے اندر پیشن ڈسکور ہو گیا تو اس کی لائف میں لمٹ لیس کیا ہوں گے، سورسز ہوں گے جس سے کہ وہ موٹیویٹ رہ سکے اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی چھمتائیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کہ اگر پیشن کو قرآن اور حدیث کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کس طرح سے اللہ ہمارے پیشن کو آگے بڑھانے میں ہمیں کس طرح سے سکھاتا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن میں پیشن کو تلاشنے کی کوشش کی تو پیشن ورڈ تو ہمیں نہیں ملا، لیکن 4 صورتیں ہمیں ضرور ملی جو ہم آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں اور جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ الرعد، دوسری سورہ ہے سورہ العلق، تیسری سورہ ہے سورہ الذریات، اور چوتھی سورہ ہے سورہ النساء۔ ان 4 صورتوں کے اندر انسان کو کچھ نہ کچھ ہدایت دی گئی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی لائف میں پیشن کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم ایک ایک صورت کو آپ کی اسکرین پر دکھائیں گے اور اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں گے جس سے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم اس کو پیشن کے ساتھ کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت کو لیتے ہیں سورہ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس صورت کے اندر اللہ نے بہت واضح طور پہ بہت کلیئرلی ہم لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے حالات کو اس وقت تک بدل نہیں سکتا ہے جب تک وہ انسان اپنے حالات کو خود بدلنا نہ چاہے۔ کتنا بڑا میسج اللہ نے دیا ہے، اور یہاں پر ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی جو مرضی ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی کو ظاہر کر دیا ہے ہم لوگوں کے سامنے، لیکن ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مقصد اللہ نے ہمارے سامنے یہ دے دیا کہ آپ کے حالات اس وقت ہی بدلیں گے جب آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہو گے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری صورت ہمارے سامنے نظر آئی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سورہ العلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ صورت بہت زیادہ فیمس بھی ہے اور بہت سے مولانا نے اس کا ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے، اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے کیا ہوگا۔ اقرأ باسمک ربک الذی،
اس صورت کے اندر اللہ نے کیا بتایا ہے کہ آپ تعلیم کو حاصل کریے، آپ نالج کو حاصل کریے، آپ اپنے اندر آتم چنتن کریے، سیلف ریفلیکشن کریے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے کو سمجھو گے، آپ نالج حاصل کرو گے تو آپ اپنا حالات کو بھی چینج کر سکتے ہو۔ اللہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو انسان کو نہیں پتہ تھیں۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر آپ پڑھو گے لکھو گے تو آپ ان چیزوں کو جان جاؤ گے جو آپ کو نہیں پتہ ہیں۔ اور تیسری سورہ ہے سورہ الذریات۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ یہ تو بہت زیادہ کلیئر ہے انسانوں کے لیے۔ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، کس مقصد سے؟ ہماری عبادت کے لیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے اپنا مقصد بتا دیا۔ تو انسانوں کی لائف میں بھی ایک اپنا مقصد ہونا چاہیے جس سے کہ اس مقصد کے اوپر کام کرے، اور مقصد کے اوپر کام کرے گا تو وہ کامیاب ضرور ہوگا۔ تو تیسری صورت کے بعد جو چوتھی صورت ہمارے سامنے پڑی وہ سن کر تو کافی اچھا لگا اور کافی سمجھ میں آیا کہ کیا میسج اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس صورت میں جس کا نام ہے سورہ النساء، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة۔ سورہ النساء میں اللہ نے بہت زیادہ کلیئرلی یہ میسج دیا ہے کہ انسانوں کو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نیک کاموں کو کرنے کے لیے یہاں پر ہدایت دی گئی ہے، کہا ہے چھوٹا سے چھوٹا نیک کام بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پرپس دے دیا، کیا؟ جنت۔ انسانوں کا پیشن کیا ہونا چاہیے؟ جنت۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ اپنے حالاتوں کو چینج کرو، حالاتوں کو چینج کرو گے، حالاتوں کو چینج کرنے کے لیے آپ ایجوکیشن کو حاصل کرو گے، ایجوکیشن جب آپ حاصل کرو گے تو آپ کے پاس ایک مقصد ہوگا، اس مقصد کو جب آپ حاصل کر لو تو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرو، اور اگر لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرو گے تو آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے جو لائف میں اپنے کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، ان صورتوں سے وہ کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو آپ لوگوں سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ پڑھیے، ایک مقصد پیدا کریے، ایک پیشن تلاشیے، اور اپنے حالاتوں کو بدلنے کی کوشش کریے۔ حالاتوں کے بدلنے کے بعد لوگوں کے لیے نیک بنیے، ان کے لیے ان کے حالوں کو سدھارنے کی کوشش کریے، ان کے لیے آپ بھلائی کے راستے تلاشیے، ان کو بھلائی کی طرف لے جائیے، آپ بھی بھلا کام کریے، ان کے لیے آپ فائدہ مند ہو، ان کے لیے آپ فائدہ مند ہوئیے۔ اگر آپ ان کے لیے فائدہ مند ہوگے تو اللہ آپ کو جنت ضرور دے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔